بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم پر کامل طریقے سے وضو کرنا لازم ہے، اس سے محافظ فرشتے کرامن کاتبین کے فرشتے تم سے محبت کریں گے، اور دوسرا تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر ارشاد فرمایا، جو میری طرح اچھی طرح کامل وضو کرے، سنن و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ، مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے لیے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو اس کے چہرے کے وہ تمام گناہ جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مومن بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جو اس نے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب مومن بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب مومن بندہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو وہ پاؤں کے تمام گناہ جو اس نے پاؤں سے چل کر کیے ہوتے ہیں، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ جب آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ کی عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا تو آدمی کو فکر ہوگی کہ میں ابھی وضو کے اندر ہوں، میں فوراً نماز ادا کر لیتا ہوں۔ جب قرآن پڑھنے کو دل کرے گا، اللہ کا ذکر کرنے کو دل کرے گا، تو وہ فوراً اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائے گا۔ تو باوضو رہنے کے بڑے فائدے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ وضو کی حالت فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اور فرمایا کہ اگر آدمی رات کو وضو کر کے سوتا ہے اور اگر اسی رات اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے شہادت کا درجہ لکھا جائے گا۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے ہاتھوں کو کوہنی سے بغلوں تک دھو رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، ابو ہریرہ یہ کیسا وضو ہے کہ آپ ہاتھوں کو کوہنی تک دھونا چاہیے تھا تو آپ اپنے ہاتھوں کو بغلوں تک دھو رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب مجھے دیکھا فرمایا، ابو حازم، ابو فروخ کے بیٹے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں پر ہو تو میں کبھی بھی وہاں پر وضو نہ کرتا۔ میں تو اپنے ہاتھوں کو بغلوں تک اس لیے دھو رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا کہ جہاں تک وضو پہنچتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ وضو اچھے طریقے سے اور کامل طریقے سے کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کل قیامت کا منظر ہوگا تو وہاں پر بہت زیادہ لوگ ہوں گے، دوسری امت کے لوگ بھی ہوں گے، تو آپ اپنی امت کے لوگوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو ازائے وضو کی چمک کی وجہ سے دور سے پہچان لوں گا۔ اور پھر فرمایا، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے ازائے وضو کو اچھی طرح دھوئے، اپنے ازائے وضو کو اچھی طرح وضو کرے، تو پھر آدمی کی ازائے وضو کی چمک کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن صبح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا، بلال، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ رات کو میں خواب کے اندر جنت میں داخل ہوا، تو میں جنت میں چل رہا تھا تو میرے آگے سے تمہارے چلنے کی آواز آئی، تمہارے قدموں کی آواز آئی۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز ہے۔ تو تمہارا اسلام لانے کے بعد ایسا کون سا بہترین عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تم چلتے تو زمین پر ہو لیکن تمہارے چلنے کی قدموں کی آواز جنت سے آتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک عمل یہ ہے کہ جب بھی مجھے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں۔ یہی وہ عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنی برکت دی ہے، اسی عمل کی وجہ سے کہ تم چلتے تو زمین پر ہو لیکن تمہارے چلنے کی قدموں کی جو آواز ہے وہ جنت سے آتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ اگر وضو ہے بھی پھر دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے، وہ باعث برکت ہے۔ حضرت ابو غطیف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جب ظہر کی اذان ہوئی انہوں نے وضو کیا
پھر نماز پڑھی، پھر جب عصر کی اذان ہوئی انہوں نے دوبارہ وضو کیا، پھر نماز پڑھی۔ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بظاہر تو آپ کا وضو باقی تھا، پھر آپ نے دوبارہ وضو کیوں کیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی وضو ہونے کے باوجود دوبارہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے اور وضو کی حالت میں ہمیں سونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔